الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیمات ہیں اور کیا حیثیت ہے، اور اس معاملے میں ہماری کیا کوتاہیاں آج کل چل رہی ہیں۔ آگے عنوانات ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ عنوان میں سب سے پہلا عنوان ہے زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ پہلا عنوان ہے زکوٰۃ کی لغوی تعریف، دوسرا ہے اصطلاحی تعریف۔ لغتاً زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے، دو معنی لکھے ہیں: طہارت اور افزائش۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، مال کو پاک کرنا، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے: قد افلح من تزکا، وہ شخص پاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے چونکہ بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس مال کی ادائیگی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی افزائش یعنی بڑھوتری، مال کا بڑھنا۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ مشہور حدیث ہے، تین باتیں قسم اٹھا کر ارشاد فرمائیں کہ جو شخص مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جائے، اس کے بعد وہ صبر کر لے، تو فرمایا اللہ کی قسم اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کی قسم اس پر اللہ تعالی فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، یعنی صدقے میں سب سے پہلے تو زکوٰۃ آتی ہے جو فرض ہے، تو جو شخص زکوٰۃ اور صدقات کرتا ہے تو فرمایا اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ چونکہ دیکھنے میں مال کم ہو رہا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو لغتاً دو معنی ہیں، طہارت اور افزائش۔ اصطلاحی تعریف آپ حضرات کے سامنے لکھی ہے: الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا ملکا تاما وحال علیہ الحول۔ زکوٰۃ واجب ہے ایسے شخص پر جو آزاد ہو، الحر آزاد ہو، مسلم مسلمان ہو، البالغ عاقل بالغ ہو،
سمجھدار ہو. عاقل کا مطلب مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو. جب وہ مالک بنے نصاب کا ملک تام کے طور پر، یعنی مکمل ملکیت اس کی اس پر ہو. پھر اس جس مال کا وہ مالک بنا ہے، وحال علیہ الحول، اس پر سال بھی گزر جائے. حال علیہ الحول، اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس پر لازم ہو جاتی ہے. یہاں میں جو درمیان میں الفاظ ہیں ان کی وضاحت بھی عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں تعریف کے، یہ زکوٰۃ کی شرائط بھی. سب سے پہلی شرط ہے الحر، کہ وہ آزاد ہو. غلام ہے، باندی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو بین الاقوامی طور پر پابندی ہے کہ کوئی کسی ملک کے باشندے کو غلام یا باندی نہیں بنا سکتا. اور اس پر مزید عرض یہ ہے میری کہ جسمانی غلام بنانے سے تو منع کیا گیا، قانون بن گیا، جبکہ ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا. حالانکہ ہماری شریعت ذہنی غلامی کی مذمت کرتی ہے، ذہنی غلامی کی مذمت کرتی ہے اور جسمانی غلام بنانے کی اجازت دیتی ہے. بہرحال یہ تو حکومتوں کی اور ہمارے حکمرانوں کی ستم ظریفی ہے کہ ایسے معاملات ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کے لیے انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو. دوسری بات یہ کہ مسلمان ہو. جو غیر مسلم ہیں ظاہر ہے وہ شریعت کے احکام کے مخاطب تو ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب وہ اسلام قبول کریں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی وہ نیکیاں کر لیں وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہی ان کو ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. البالغ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی بالغ ہو. بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بچہ ہے اور اس کو وراثت میں مال ملا ہے، صاحب نصاب ہے، بہرحال جو بھی ہو، تو اس کے ذمے زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بالغ ہو. العاقل، عاقل کا معنی یہ ہے کہ سمجھدار ہو، وہ اس پر بے ہوشی طاری نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو. تو عاقل ہونا چاہیے. جب یہ چار شرطیں موجود ہوں تو پھر زکوٰۃ اس کی طرف متوجہ ہوتی. لیکن یہ چار تو انسان کے ذات کے اعتبار سے ہیں. تین شرطیں اور بھی ہیں جو مال کے اعتبار سے ہیں. ایک یہ کہ وہ نصاب کا مالک ہو. نصاب کا آگے دوسرا عنوان ہے، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو دوسری چیز، پانچویں شرط گویا یہ ہوئی کہ نصاب کا مالک ہو. اور چھٹی شرط یہ ہے ملکن تامن، اس نصاب پر اسے مکمل ملک حاصل ہو، اس میں کسی کی شراکت نہ ہو، اس میں کسی کا کوئی حصہ دار نہ ہو، یا کسی کو مثال کے طور پر قرض دیا اور واپسی کی امید نہیں ہے. اب اس پر اس کی ملکیت تو ہے کیونکہ وہ اسی کا پیسہ ہے، لیکن واپس ملنے کی امید نہیں ہے، تو یہ ملک تام میں نہیں آتا. اور ساتویں شرط یہ ہے وحال علیہ الحول، اس مال پر ایک سال گزر جائے. جب اس پر سال گزر جائے، یہ ساتوں شرطیں پائی جائیں، تو اب آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. مختصر طور پر عرض کر دوں، گویا یہ زکوٰۃ کی تعریف بھی ہے
اور اسی تعریف میں زکوٰۃ کی 7 شرطیں بھی بیان کی گئی تھی جو میں نے وضاحت کی ہے. امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. ساتھ ہی ضمناً دیکھ لیجئے قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی، کیونکہ ہمارا دیکھیں مضمون ہی یہی ہے، مضامین قرآن کورس کے نام سے قرآن اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے، قرآن نے زکوٰۃ کو کیسے بیان کیا ہے. وہ اصل مقصود تو یہی بتانا ہے. تو قرآن پاک نے تقریباً 32 مقام پر 32 مقام ایسے ہیں جہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ کے ساتھ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے. اور اگر ویسے خرچ کرنے کا ذکر دیکھا جائے اللہ کے راستے میں، وہ تو سینکڑوں بار ہے. یہ 32 میں وہ مقامات عرض کر رہا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قرآن کو ذکر فرمایا. ہاں، اور کیونکہ نماز بھی فرض اور زکوٰۃ بھی فرض. زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے قبل ہو چکی، لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ اور اس کے نصابوں کی تفصیلات یہ سب مدینہ منورہ آ کر اس کا اہتمام کیا گیا. جی، حدیث مبارکہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو بیان فرمایا. آگے ہم عنوانات کی طرف آ جاتے ہیں. زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی. زکوٰۃ کی شرائط بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی. زکوٰۃ کی مقدار میں گویا زکوٰۃ کا نصاب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے سونے میں 20 مثقال، یہ اس زمانے کا پیمانہ تھا، 20 مثقال سونا اور 200 درہم چاندی آپ نے نصاب مقرر فرمایا تھا. بس اسی کے حساب سے ہر نصاب کو جوڑا جاتا ہے اور ترتیب دیا جاتا ہے. تو آج کے زمانے سے جس میں ہم یہ درس پڑھ رہے ہیں 2024، تو اس حساب سے وہ 20 مثقال بیان کیا جاتا ہے، تقریباً 7.5 تولے سونا. تو پہلا نصاب گولڈ کا ہے، سونے کا، وہ ہے 7.5 تولے. دوسرا نصاب چاندی کا جو میں نے 200 درہم سے آپ کو تعبیر کر کے بتایا، تو وہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی یا اس سے زیادہ اگر ہو تو پھر وہ نصاب مکمل ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. تیسرا نصاب ہے کرنسی کا یا مال تجارت کا، لیکن پیمانے یہی 2 ہیں جو میں نے عرض کر دیے. کرنسی ہو آپ کے پاس، مال تجارت ہو، تو ان تمام کی مالیت کو بھی دیکھا جائے گا 52.5 تولے چاندی کے بقدر. اگر آپ کی کرنسی مال تجارت میں جو آپ کے منافع ہیں اور جو آپ کے قابل زکوٰۃ اموال ہیں
اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتے ہیں یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو آپ پر پھر اسی حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی طرح چوتھا نصاب ہے جانوروں کا۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر جانور کی الگ الگ تفصیلات بتائیں۔ مثلا اونٹوں میں 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے، 10 پر 2، 15 پر 3، 20 پر 4، 25 پر پھر حکم بدل جاتا ہے، پھر آپ کو 1 اونٹ دینا پڑتا ہے، اونٹنی دینی پڑتی ہے جس کو بنت لبون کہتے ہیں۔ پھر 35 پر بنت مخاص، پھر اس طرح آگے تفصیلات ہیں۔ بہرحال ہم اس نصاب کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جانوروں میں بھی نصاب کی اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح 40 بکریوں پر 1 بکری لازم ہوتی ہے۔ جی، تو جانوروں میں بھی زکوٰۃ لازم ہے، تو وہ پھر جس کو جو مسئلہ درپیش ہوگا آپ میں سے، تو وہ انشاءاللہ اہل علم سے دریافت فرما لیں، ان سے پوچھ لیں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں ہمارا مقصد زکوٰۃ کا نصاب بتانا تھا، تو چوتھا نصاب میں نے بتایا کہ وہ جانوروں کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح ایک نصاب زمین کا بھی ہے، جس کو عشری زمین کہا جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، جس کو ہم زکوٰۃ نہیں کہتے، عشر کہتے ہیں، تو وہ بھی بہرحال اس میں داخل ہے۔ گویا 5 قسم کے نصاب ہمارے سامنے آ گئے: زمین کے، زمینوں کے، جانوروں کے، اور سونا چاندی کے، اور کرنسی کے، مال تجارت کے۔ یہ تقریباً 5 بنتے ہیں۔ یہاں ایک میں غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا چلوں، وقت بھی مختصر ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس اب 1 تولہ ہے، 1 تولہ سونا ہے، اب ہمارے زمانے میں چیزوں کے ریٹ بدل چکے ہیں۔ 52 تولے چاندی، تو اس کا اگر ریٹ متعین کیا جائے، معلوم کیا جائے، غالباً میں نے 2018 یا 19 میں معلوم کیا تھا خود جا کر، تو 42-43 ہزار بنتا تھا 52 تولے چاندی کا۔ تو تقریباً 5-6 سال بعد پرانی ہے، اب دوبارہ جانا نہیں ہوا، تو آپ اندازہ لگا لیجیے، آج آپ ڈبل کر لیں یا ٹرپل کر لیں، پہلے 50 ہزار تھا تو اب 1.5 لاکھ تک ہوگا مثلا۔ لیکن اگر سونے کا 1 تولہ دیکھیں تو وہ 1.5 لاکھ سے بھی اوپر ہے، 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ تو اب یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، جی جی، تو میں عرض کر رہا تھا، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ سونا 1 تولہ ہے اور کچھ رقم بچتی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بہرحال آپ پر لازم ہوگی، اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آگے ہے جی زکوٰۃ کی فضیلت۔ فضائل تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ بہترین، آپ سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے، بہترین زکوٰۃ کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 4 جملے ارشاد فرمائے: انت صحیح شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ ایسا صدقہ
ایسا اپنے مال نکالنا جب آپ صحیح ہوں، تندرست ہوں، اور خرچ کرنے کو دل بھی نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی کریں، اس مال سے آپ کو فقر کا ڈر بھی ہو اور مال میں بڑھوتری کی امید بھی ہو، ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی فرمایا سب سے افضل ہے۔ جب صدقات کی اتنی فضیلت ہے تو ظاہر ہے جو فرض چیز ہے، جو لازم ہے، یقیناً اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایمان والوں کی جب صفت بیان فرمائی تو فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اموال میں ایک حق معلوم رکھتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مال پاک بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کے لیے، اور اس سے خاص کر انسان کو دلی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، غائبانہ طور پر انسان کے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو مالدار بننا چاہیے، اپنے مال کا چوکیدار نہیں بننا چاہیے کہ بس بینک بیلنس بنائی جا رہا ہے، خرچ بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کرتا، اور پھر مر جاتا ہے پوری زندگی اس مال کا تحفظ کر کر کے۔ جی، زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے مصرف جو ہے وہ خود قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، تقریباً 7 مصرف ہیں۔ یہ ویڈیوز بند کر لیجیے اپنی، تقریباً 7 مصرف بیان فرمائے ہیں۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں، وقت صرف 3 منٹ باقی ہیں۔ فقیر، مسکین، عامل اور رقاب اور غارم فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تیسرا میں نے عرض کیا عامل۔ عامل سے مراد وہ انسان ہوتا ہے جسے بادشاہ وقت نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ڈیوٹی تفویض کی ہو، متعین کیا ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو عامل بنایا ہوا تھا اور ان پر خرچ بھی کیا جاتا تھا۔ رقاب سے مراد یہاں پر غلاموں کو آزاد کرانا ہے، لیکن اب یہ دور نہیں ہے، اب غلامی نہیں ہے تو کہاں سے آزاد کریں گے، اس لیے اس مد میں آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ غارم سے مراد یہاں پر مدیون ہے، مقروض، یعنی ایسا شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے اتنا قرض ہو کہ قرض کی ادائیگی کے بعد وہ صاحب نصاب نہ رہتا ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس میں کوئی بھی شخص محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، مجاہد ہو یا طالب علم ہو، اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور ابن السبیل میں مسافر، جی یہ زکوٰۃ کے 7 مصرف ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ آخری عنوان ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط۔ تو ادائیگی کی بس یہی ایک ہی شرط ہے، تملیک۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کو مالک بنائیں۔ مالک آپ بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی،
وگرنہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔